جیسے مفلحون اور خاسرون کا دو لفظ آگے تو مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ مفلحون کون ہے. تو مفلحون کے جو ڈانڈے تھے وہ جا کے ملے متقین کے ساتھ. وہ لوگ جو متقی ہیں اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ مفلحون ہو جاتے ہیں. اس کی ترتیب سمجھیے گا. متقی ہونا پہلی شرط ہے، پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، انسان قرآن میں غوطہ زن ہو گیا اور پھر وہ مفلحون ہے. پھر آگے اس کی کیٹیگری ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اس کی نشانیاں ہیں. آگے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ لفظ فاسق آیا ہے وہاں پہ بھی کچھ نشانیاں ہیں. پھر اسی طریقے سے قرآن میں جہاں جہاں لفظ فسق آیا ہے یا فاسقین آیا ہے اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ہیں. گویا اب آپ ان دونوں نشانیوں کا ٹیبل بنا کے دیکھیں. میں نے ایک ڈائری میں بنایا تھا، مجھے ابھی آج ملی نہیں ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا. میں نے ٹیبل بنایا، میں نے لکھا اوپر متقی، اور متقی کے مقابلے میں میرے پاس ایک ہی لفظ تھا، فاسق. یعنی میری سمجھ کے لیے میں نے جس طرح اس کو سمجھا، متقی کا مطلب جو دائرے میں داخل ہو گیا، جس کو ڈر پیدا ہو گیا، جو فرما بردار ہو گیا، اس کو ڈر ہے نا. فاسق جو دائرے سے نکل گیا، جو نافرمان ہو گیا. اب متقی جو ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، متقی جو ہے وہ ہدایت پر ہو جاتا ہے، اور فاسق جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی راہ گم کر دی جاتی ہے، وہ گمراہ ہو گیا. اب اسی طریقے سے متقی جو ہے وہ چلتے چلتے آگے اس کی مختلف شرائط ہیں، جب ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے اندر پرفارمنس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ مفلحون ہو جاتا ہے، مفلحون ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف ہے فاسقین کی. فاسقین کی بہت ساری نشانیاں قرآن نے بتائی ہوئی ہیں. وہ ایذا رسانی والے ہوں، وہ بد عہد لوگ ہوں، جھوٹ بولنے والے ہوں، وہ اللہ کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگانے والے ہوں، اللہ کے ساتھ عہد جوڑ کے توڑ دینے والے ہوں، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنے والے ہوں، ان کو بھی قرآن نے فاسق کہا ہے. تو فاسقون جو ہے یا فاسقین کا لفظ بدکاری کے ساتھ بھی جڑتا ہے. یہ میں آپ کو بھی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، ہمارے آباء و اجداد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہے ایک. اور پھر یہاں سے فاسقین کا جا کے ڈانڈا ملتا ہے خاسرون کے ساتھ. انگریزی زبان میں خاسر کو کہتے ہیں، خاسرون کو لوزرز. اب جب یہ میں دعا کرتا ہوں کبھی نماز پڑھنے کے بعد، میں یقین مانیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، اور میں حضرت آدم علیہ السلام کی اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہم سب بچوں کے لیے، ہم اولاد آدم ہیں، لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑا گہرا پیغام ہے. آپ سوچئے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کتنی خوبصورت دعا جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑی ہے. یہ ہماری وراثت ہے، ہم اس کے اوپر غور ہی نہیں کرتے. کیا دعا فرمائی؟ کتنا عرصہ دعا فرماتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. ایک ایک لفظ کے اوپر آپ گھنٹوں بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا. جو فاسق ہوتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. جب وہ دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، حدود سے باہر نکل جاتا ہے، حدیں پھلانگ جاتا ہے، تو وہ دراصل ظالم ہو جاتا ہے. اور لا یہد القوم الظالمین بھی آیا سورۃ التوبہ کے اندر. ان کو آپ ملا کے دیکھیں، ساری چیزیں مربوط ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کنڈیشن، یا اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا لوزر ہو جانا پتہ کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن ہم لوز کر جائیں. اس سے بڑی شرمندگی کا مقام کیا ہوگا کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا رہے، لیکن دم آخرت، اس سے پہلے کہ اس کا دم نکلتا، وہ اللہ کی حدود سے باہر نکل جائے. اس لیے لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان ہو. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ اللہ کے دائروں میں ہو، پھر اس کی بخشش ہو جانی ہے. لیکن اگر اس کا دنیا سے اس طریقے سے وصال ہو، وہ انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے منتقل ہو جائے کہ اس وقت وہ نافرمانی میں پڑا ہوا تھا، تو پھر وہ خاسرون میں ہے، خسارہ پا جانے والوں میں. اور اس دن کا خسارہ قرآن نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہوا ہے. خسر کا لفظ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. اور لفاسقون کے بارے میں جہاں جہاں پہ آیتیں آئی ہیں، وہاں میں نے 3-4 آیتیں دیکھی. اکثرہم کا لفظ آیا ہے، کثیر تعداد فاسقین کی، میجورٹی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حدود میں نظر آتے ہیں، باقی صرف اقرار کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہم ان باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں بور لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بور باتیں کرتا ہے. یہ بات سمجھ کے، یہ ہمیں بور باتیں لگتی ہیں، چونکہ سچ اگر سننے کا جذبہ باقی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک
اس غلاف سے بچے ہوئے ہیں جو شیطان جو ہے وہ ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بڑے دردناک انداز میں اور بڑے متنبہ کرنے والے انداز میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کیفیت میں ہیں کہ آپ کو پند و نصائح جو ہیں، جو واضح و نصیحت وہ آپ کو بور لگتے ہیں، آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، آپ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو ریبوٹ کرنا ہوگا۔ شیطان مکمل طور پر چھا چکا ہے، کیونکہ جب تک شیطان ابلیس مکمل طور پر آپ کے اوپر چھا نہیں جاتا، میں نے بتایا جب آپ اس کی حدود میں داخل ہو گئے، آپ دریا میں داخل ہو جائیں گے تو دریا کا ماحول آپ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ آپ چھپڑ میں اتریں گے، کیچڑ چھپڑ جس کے اندر بدبو ہوگی، تعفن ہوگا، وہ ماحول آپ کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ آپ اپنے جسم اور روح کو جس ماحول میں رکھیں گے وہ ماحول آپ پہ غالب آ جائے گا، اس کا غلبہ ہوگا اور آپ مغلوب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود میں آ جاتے ہیں، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا صالحین کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو بزرگوں اور سلف صالحین کی محفلوں میں شریک ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس غلبے میں دے جاتے ہیں، وہ بزرگوں کے غلبے میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ غالب رہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کے اوپر کوئی بزرگ غالب ہوں اور وہ بندہ جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے۔ ابلیس ہمیشہ ریوڑ سے کٹی ہوئی ہٹی ہوئی بھیڑوں کو قابو کرتا ہے، جو خود اس کی طرف جانا چاہے اس کو وہ قابو کر لیتا ہے کہ آؤ جی بسم اللہ، وہ تو بٹھاتا ہے اور بسم اللہ کر کے بٹھاتا ہے، وہ اس کو اللہ کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ابلیس کو اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے ساتھ اس نے کیا دشمنی کرنی ہے؟ وہ تو اللہ کا، آج بھی اللہ کو ماننے والا ہے، آج کے دن تک، اور قیامت کے دن قرآن میں آیت ہے وہ ہمارے شرک سے بیزار ہوگا، وہ کہے گا بھائی مجھے نہ شامل کرو، میں نے تمہیں ان چیزوں کی طرف نہیں راغب کیا، تمہارے اپنے نفس کی شرارتیں ہیں ساری۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ہم خود، ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا یہ گھر کا بھیدی ہے، یہ لنکا ڈھاتا ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے نہیں تھکتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان کے احکامات کو سننا نہیں چاہتے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے، اتنی آسانیاں ہو جائیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا شروع کر دیں، اور جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو پھر کون سا ملک، کون سے ملکی قوانین؟ ہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں مانیں گے تو ملکی قوانین کا ڈنڈا چلے گا، ملکی قوانین کا، جیسے ماشاء اللہ اگر لگتا ہے امریت کا، تو آپ کو پتا ہے امریت کا ڈنڈا ہے، امریت کا ڈنڈا ہے، تو ہمیں اس ڈنڈے کی پرواہ ہوتی ہے۔